اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک حضرت امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قاتلوں کا انجام ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے ظالم، جن لوگوں نے جتنے ظلم کیے۔ فرمایا ہر ظالم کو یہ پتہ چل جائے گا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ کس کروٹ کے اوپر انہیں پلٹا جاتا ہے، کہ آج ان کے ظلم کا دن، کل ان کے انجام کا دن۔ فرمایا یہ وقت پلٹ کے آتا ہے، ظالموں کو بھی پتہ چل جائے گا، خبر ہو جائے گی کہ کس کروٹ کے اوپر انہیں تبدیل کیا جاتا ہے، کیسے حالات پلٹ کے ان کے اوپر آتے ہیں۔ اسی چیز کا بیان اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 4 کے اندر بھی فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن ہیں اللہ رب العزت کے پیارے، سب ہی برکتوں والے، عظمتوں والے، اور فرمایا کہ ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیتے ہیں۔ کبھی خوشی کبھی غمی کا سما ہوتا ہے، کبھی تنگی کبھی آسانی، کبھی خوشخبریاں ملتی ہیں تو کبھی غموں کی برسات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنے لوگوں نے کائنات کے اندر ظلم کیا، ان ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یزید بدبخت کے حکم کے مطابق کئی لوگوں نے پورا کارواں بنا کے، ایک ٹولہ بنا کے حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کار، آپ کے اعزاء و اقارب، آپ کے تعلق واسطے والے، ان سب کو زخمی کیا، شہید کیا، ان کی ذاتوں کے اوپر ظلم کیا، لیکن ان کے پائے استقلال کے اندر لغزش نہ آئی کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کربلا میں آئے تھے، اور کربلا ہی میں اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کر کے چلے گئے، کائنات سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام باقی ہیں۔ جب مختار ثقفی کا دور آیا تو اس نے ظالموں کا کلا کما کرنے کا حکم دیا، خصوصاً حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قاتلوں کا، اہل بیت اطہار کے قاتلوں کا، شہدائے کرب و بلا، ان تمام کو جتنے لوگوں نے شہید کیا، ان سب کے قاتلوں کا پتہ لگانا، ان کا سراغ لگانا، انہیں ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر انہیں مار دینا، نہ چھوڑنا۔ کوئی بدبخت بچ گیا تو بچ گیا، لیکن عمومی طور پہ اس نے ارادہ یہ کیا کہ ہر بندے کو وہ مارے گا، سزا دے گا، قتل کرے گا، واصل جہنم کرے گا۔ سب سے پہلے شمر ذی الجوشن، اس کے انجام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مختار ثقفی نے امام علی مقام کے قاتلوں کو ڈھونڈنا جب شروع کیا تو کوفہ کے بڑے لعنتی قاتل وہ مصعب بن زبیر کے پاس بصرہ کے اندر بھاگے، انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ ان بھگوڑوں میں ایک شمر ذی الجوشن بھی تھا۔ مختار نے
اس کے پیچھے اپنے غلام زرنب کو بھیجا کہ جاؤ اسے قید کر کے لاؤ یا مار دو۔ تو شمر ذل جوشن نے مصعب بن زبیر کی طرف ایک خط لکھا اور اس نے زرنب کو قتل کر دیا۔ پھر اپنے بارے میں آنے کی اطلاع کی کہ مصعب بن زبیر میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، اور وہ خط ایک کافر کو دے دیا کہ مصعب بن زبیر کے پاس یہ خط پہنچا دیا جائے۔ وہ خط لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اور کافر ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا مصعب بن زبیر کے پاس۔ اس نے کہا یہ خط، یہ لفافہ، یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگا کہ شمر ذل جوشن کی طرف سے لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میرے آقا کے پاس، اور اس کا آقا ابو عمرہ ہے جو مختار کے لوگوں میں سے ایک بڑا جرنیل تھا۔ تو اس کے پاس لے جایا گیا۔ جب رات ہوئی تو ابو عمرہ کے قاتلوں نے، اس کے بندوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، اور کئی بدبختوں کو جب مارا، ساتھ ساتھ شمر کو بھی مارا گیا، اور سب نے پھر یہ کہا بلند آواز سے اللہ اکبر قتل الخبیث، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک نجس ناپاک خبیث بندہ وہ مارا گیا۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن اسید، حمل بن مالک محاربی اور مالک البدی کا انجام۔ عبداللہ بن دیاس نے مختار کو قاتلان حسین میں سے ان 3 آدمیوں کے نام بتائے کہ عبداللہ بن اسید، حمل بن مالک محاربی اور مالک البدی، ان کو قتل کر دیا جائے، فلاں فلاں جگہ کے اوپر ہیں۔ مختار نے ابو نمر مالک بن عمر النہدی کو بھیجا کہ جائیں انہیں گرفتار کر کے لائیں۔ یہ لوگ قادسیہ کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر انہیں پکڑا اور عشاء کے وقت مختار کے پاس لے آیا۔ مختار نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دشمن کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس لاؤ۔ اور انہیں کہا کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس پر نماز میں درود بھیجنے کا تم کو حکم دیا گیا، یعنی آل رسول ان کی ذاتوں پہ نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو کیا تم نے انہیں قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہم مجبوراً نکلے تھے، آپ ہم پر احسان کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ امام علی مقام کی ذات کے اوپر، ان کی ذوات طاہرہ کے اوپر، ان کے افراد کے اوپر کیا تم لوگوں نے احسان کیا؟ بے دردی سے تم لوگوں نے انہیں قتل کیا، تم کو ذرا بھی رحم نہ آیا، تم نے انہیں پینے کے لیے پانی بھی نہ دیا۔ تو پھر اتنی بات کہہ کے وہ کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور وہ تڑپتا ہوا اسی طرح مر گیا۔ مختار کے حکم سے ان میں سے عبداللہ بن اسید جوہنی کو عبداللہ بن کامل نے قتل کیا، اور حمل بن مالک محاربی کو سعد بن ابی سعد حنفی نے قتل کیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی پیش نظر کہ نماز کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پاک کے اوپر درود پڑھنے کا، برکتیں بھیجنے کا، عرض کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ عرض کریں، اور اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کی ذاتوں کے اوپر درود، سلام، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ذاتوں کے اوپر درود شریف پڑھنا، یہ بھی قرآن مقدس کے اندر یہ آیت طیبہ کہ جب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے جناب نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، تو جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں بھی جاری ہیں، عرض کر رہے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں، حضر میں، تمام مواقع پہ آپ کے ساتھ رہے، اب
اللہ رب العزت نے، فرشتوں نے آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجا، ایمان والوں کو آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اے نبی محترم، کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تفسیر در منصور حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ ذات پاک یعنی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اور اللہ رب العزت کے فرشتے اے نبی کے صحابہ تمہاری ذاتوں کے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر قاتلوں میں سے زیاد بن مالک، عمران بن خالد، عبد الرحمن بجلی، عبداللہ بن قیس خولانی، ان تمام کے بارے میں مختار کو پتہ چلا، سعد حنفی نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر یہ لوگ موجود ہیں۔ مختار سقفی نے عبداللہ بن کامل کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا کہ جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ عبداللہ بن کامل ان کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا۔ مختار نے ان کو کہا کہ تم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جناب امام حسین امام علی مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قتل کیا، آج سے تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب تم میری کچہری کے اندر، میری عدالت کے اندر موجود ہو اور یہاں پہ انصاف ہوگا، تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ مختار نے کہا ان تمام کو سرے عام بازاروں کے اندر قتل کر دیا جائے اور کسی کی ذات کے اوپر ذرا بھر بھی رحم نہ کیا جائے۔ چنانچہ مختار کے حکم سے ان 4 بدبختوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر عبداللہ اور عبد الرحمن کا قتل اور ان کا انجام، مختار کے حکم کے مطابق صائب بن مالک اشعری وہ آیا، صائب نے عبداللہ اور عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا، یعنی مختار نے حکم دیا صائب بن مالک کو کہ جاؤ عبداللہ اور عبد الرحمن ان دونوں کو گرفتار کر لو۔ حمید بن مسلم وہ کہتا ہے میں بھی وہاں تھا، میں وہاں سے بھاگا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ صائب ان دونوں کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لے گیا اور مختار نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، چنانچہ ان کو سرے عام بازار کے اندر قتل کر دیا گیا۔ صائب نے عبداللہ بن وہب بن عمر عاشی ہمدانی کو بھی گرفتار کیا، اس کو بھی مختار کے حکم کے تحت قتل کر دیا گیا، لیکن حمید بن مسلم وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ عثمان بن خالد اور ابو اسما بشر کا قتل، مختار نے عبداللہ بن کامل کو عثمان بن خالد بن اسید اور ابو اسما بشر ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قتل کے اندر شریک تھے، موجود تھے، اور یہ عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب کے قتل کرنے میں شریک تھے، یعنی امام علی مقام ان کی شہادت کے وقت وہاں پہ موجود اور عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب کے قتل میں شریک تھے، اور ان کے اسلحہ اور لباس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ عبداللہ بن کامل ان کے پاس پہنچا، انہیں پکڑا اور ان کی تلاش کی پوری طرح سے۔ یہ دونوں جب عبداللہ بن کامل کے احاطے کے اندر، گھیرے کے اندر آ گئے تو اس وقت عبداللہ بن کامل ان کو جوت کے ایک کنویں کے اوپر لے گیا اور ان دونوں کی گردن اڑا دی، یعنی سر کو دھڑ سے، تن سے الگ کر دیا، اور مختار کے پاس آ کے ان کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو کہا کہ واپس جاؤ اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلا دو، چنانچہ ان دونوں کو جلا دیا گیا۔ ہر لحاظ سے کتنا عبرت انگیز یہ واقعات اور یہ تذکرے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان قرآن مقدس کی آیت طیبہ پوری طرح اس کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ کے اوپر ہم ان کو بدلتے ہیں۔ یہ ظلم کا بدلہ، ان کے ظلم کا انجام جو کہ بھیانک صورت میں
ان کے سامنے ہے لیکن وہ اپنی جانیں نہیں بچا سکتے۔ خولی بن یزید یہ وہ بدبخت جو ایک رات امام علی مقام کا سر انور لے کے اپنے گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ تیرے لیے سونے چاندی کی دولت لایا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ بدبخت تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، لوگ اپنے گھروں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات لائیں اور تو نواسہ رسول کا سر لے آیا، بدبخت میں آج کے بعد تیرے ساتھ نہ رہوں گی۔ وہاں سے اٹھی امام علی مقام کے سر اقدس کے پاس آئی، اس کو دھویا، خوشبو لگائی، نظارے کیے، دیدار کرتے کرتے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے گھر سے لے کے آسمان تک نور کی برسات ہے اور سفید پرندے وہاں پہ آ کے موجود ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام کو سلامی دینے آئے ہیں۔ اب یہ خاتون اندر سے اپنے خاوند سے ناراض تھی۔ مختار نے جب اپنے سپہ سالاروں میں سے ابو عمرہ کو خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو ابو عمرہ جب خولی بن یزید کے گھر گیا اور اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو اس کی وہ بیوی باہر آئی۔ ابو عمرہ نے پوچھا خولی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے معلوم نہیں، ظاہراً زبان سے یہ بولا لیکن ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ فلاں کونے میں فلاں جگہ کے اوپر وہ موجود ہے۔ جب وہ اشارے سے بتا دیا، پتہ چل گیا، تو پوری طرح سے ابو عمرہ اس مکان میں چلا گیا، اس جگہ پہ جہاں پہ اشارہ کیا گیا، تو وہاں پہ اس نے اپنے سر کے اوپر ایک بڑا برتن ٹوکرا نما وہ رکھا ہوا تھا۔ تو ابو عمرہ نے اس کو پکڑ لیا اور مختار کے پاس لے گئے، تو مختار نے خولی بن یزید کو اس کے گھر کے قریب قتل کرنے اور اس کے بعد اسے جلا دینے کا حکم دیا، چنانچہ اسے قتل کر کے اس کے بعد اسے جلا دیا گیا۔ حکیم بن فضل انبسی کا قتل۔ مختار نے حکیم بن فضل انبسی کی طرف کچھ آدمیوں کو بھیجا تاکہ اس کو پکڑ کے لائیں۔ اس نے حضرت عباس ان کے بازو وغیرہ کٹنے کے اندر یہ شریک تھا، تو حکیم بن فضل اس کو پکڑ کے مختار کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے پلان بنایا اگر مختار کے پاس یہ چلا گیا تو شاید مختار اسے مار دے گا، لیکن عدی بن حاتم اس کی سفارش اگر ہو جائے ممکن ہے مختار چھوڑ دے۔ تو جن لوگوں نے حکیم بن فضل انبسی کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی سفارش سے پہلے ہی مختار کے پاس لے جانے سے پہلے ہی اس کو مار دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہاں پہ ہی اسے قتل کر دیا۔ یزید بن مختار کا قتل۔ مختار سقفی نے یزید بن مختار کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی پولیس کے کچھ افراد کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ وہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا قاتل تھا۔ پولیس نے جا کے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، گھیر لیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اسے تیر اور پتھر مار مار کے نیچے گرا دیا، پھر اسے تلواروں کے ساتھ زخم لگائے، اس کے سر کو کاٹ کے الگ کیا اور پھر اسے جلا دیا گیا۔ سنان بن انس کا مکان، اس کے مکان کو گرایا گیا۔ سنان بن انس مدعی تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے امام علی مقام کو قتل کیا۔ مختار نے اس کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ کی طرف بھاگ گیا ہے، تو انہوں نے اس کے گھر کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد بن اشعث بن قیس کا مکان بھی تباہ۔ محمد بن اشعث ان لوگوں میں سے تھا جو مصعب بن زبیر کے پاس بھاگ گئے، بئی وجہ مختار نے اس کے گھر کو گرانے کا حکم دیا، چنانچہ اس کا گھر گرا دیا گیا۔ نیز مختار نے یہ بھی حکم دیا کہ یہاں حجر بن عدی کا مکان تعمیر کیا جائے جس کو ابن زیاد نے گرایا تھا۔ عمر بن سعد کا قتل اور برا انجام۔ عمر بن سعد بہت بڑا ازلی بدبخت، نہایت حریص اور لالچی قسم کا بندہ تھا۔ دنیا کے لالچ کی وجہ سے اس نے ابن زیاد کے کہنے کے مطابق
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ کے جسم اطہر کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ اس نے کربلا کے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے امام علی مقام کی طرف تیر چلایا اور کہا اے لوگو گواہ ہو جاؤ، میں نے سب سے پہلے امام علی مقام کی طرف تیر چلایا۔ تقدیر خداوندی سے اس کی موت کا وقت بھی آ گیا، چنانچہ مختار نے اس کا قتل کرنے کا اعلان کر دیا اور ایک رات کہا کہ میں کل بڑے بڑے قدموں والے، دھنسی ہوئی آنکھوں والے اور ابھرے ہوئے ابروؤں والے شخص کو ضرور قتل کروں گا، جس کے قتل سے مومنین اور ملائکۃ المقربین خوش ہوں گے۔ اور حیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مختار کا اس سے مقصد عمر بن سعد کو قتل کرنا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے الفرسان کو اس کے پاس بھیجا کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، مختار تم کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ نیز مختار نے کہا عمر بن سعد کے گلے میں ایسی زنجیر پڑی ہے، اگر وہ بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، اور اگر وہ اڑ بھی جائے تب بھی میں اس سے خون حسین کا بدلہ لے لوں گا اور اس کا پوری طرح سے کلا کما کر دوں گا۔ پھر مختار نے ابو عمرہ کو اس کی طرف بھیجا تو عمر بن سعد نے فرار ہونا چاہا، مگر وہ اپنی تیزی میں گر پڑا تو ابو عمرہ نے تلوار مار کر اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس لے آیا۔ حفص بن عمر بن سعد کا قتل۔ جب عمر بن سعد اس کا سر کاٹ کے مختار کے پاس لایا گیا تو عمر بن سعد کا بیٹا حفص بن عمر بن سعد وہ بھی مختار کے پاس بیٹھا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو فوراً وہ کہنے لگا کہ اب زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں، یعنی میرا باپ مر گیا، اب زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ تو مختار نے حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، اگر اس کی زندگی کے اندر بھلائی نہیں تو اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا حضرت جناب محمد بن حنفیہ ان کی خدمت میں خط لکھتے ہوئے کہ میں عمر بن سعد اس کو بھی قتل کیا، اس کے بچے حفص بن عمر اسے بھی قتل کیا۔ عمر بن سعد کا قتل امام علی مقام کا بدلہ اور اس کے بیٹے حفص کا قتل علی اکبر کا بدلہ۔ مرہ بن منقذ کا فرار ہونا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو مرہ بن منقذ کی گرفتاری کے لیے بھیجا، اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ مرہ بن منقذ نیزہ لے کر تیز رو گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ کے لیے نکلا اور اس نے عبداللہ بن ناہیہ کو نیزہ مارا، وہ گر پڑا مگر اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ابن کامل نے تلوار سے اس پر وار کیے مگر وہ اپنے بائیں ہاتھ سے روکتا رہا، اس طرح تلوار اس کے ہاتھ میں گزر گئی۔ کافی زخم تو آئے لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا اور مصعب بن زبیر اس کے پاس چلا گیا۔ زید بن رکاد کا انجام۔ مختار نے عبداللہ شاکری کو زید بن رکاد کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ کہتا تھا میں نے امام علی مقام کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان کو تیر مارا جس نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے پیشانی پر ہاتھ رکھا، مگر میرے تیر نے اس کے ہاتھ کو پیشانی سے ایسا پیوست کر دیا کہ وہ اسے اپنی پیشانی سے نہ ہٹا سکا، اور اس جوان نے یہ دعا مانگی اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا تو ان کو قتل کر۔ زید بن رکاد نے ایک اور تیر اس جوان کو مارا جو کہ اس کے شکم میں پیٹ میں لگا، جس سے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ زید کہتا تھا کہ جو اس جوان کے شکم میں تیر لگا تھا وہ میں نے نکال لیا، مگر جو اس کی پیشانی میں تیر لگا وہ میں نہ نکال سکا۔ جب عبداللہ شاکری اور ابن کامل وغیرہ زید بن رکاد کے مقام پر پہنچے، لوگ
اس پر ٹوٹ پڑے، مگر وہ تلوار لے کر مقابلہ کرنے لگا۔ ابن کامل نے لوگوں سے کہا اس کو تلوار اور نیزے سے نہ مارو بلکہ تیر اور پتھروں کی برسات کر دو، یہ خود ہی مر جائے گا۔ چنانچہ تیر اور پتھر مارے گئے، زمین کے اوپر گر گیا، ابھی زندہ تھا، اسے اس کے مکان سے باہر لا کے آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ عمر بن سبی کا قتل۔ مختار نے عمر بن سبی کے گرفتار کا حکم دیا۔ یہ کہتا تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کو میں نے تیروں سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا۔ جب لوگ سو گئے تو پولیس اس کی گرفتاری کے لیے اس کے مکان پر آئی۔ یہ اس وقت مکان کی چھت پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے تلوار اپنے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ جب پولیس نے پکڑا اور اس کی تلوار بھی قبضہ میں کر لی، یہ کہنے لگا اللہ اس تلوار کا برا کرے کہ یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور کس قدر دور ہو گئی۔ جب اس کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے قیدی بنا لیا۔ پھر صبح کے وقت مجمع عام میں جب زیادہ لوگ ہو گئے تو عمر بن سبی اسے قید کی حالت میں لایا گیا تو کہنے لگا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ کاش اس وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو تھوڑی دیر میں مقابلہ کرتا۔ ابن کامل نے عمر بن سبی کو پکڑ کر کہا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آل محمد کو زخمی کیا ہے اور ان پر نیزہ بازی کی ہے۔ اے امیر آپ اس کے بارے میں حکم دیجئے۔ مختار نے کہا نیزے لاؤ۔ چنانچہ نیزے لائے گئے۔ مختار نے کہا نیزوں کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ نیزوں کے ساتھ عمر بن سبی کو قتل کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا قتل۔ عبید اللہ بن زیاد ان لوگوں سے ہے جنہوں نے امام علی مقام کو مقام کربلا میں شہید کیا۔ عبید اللہ کے باپ کا نام زیاد ہے۔ یہ اس قتل کے اندر پوری طرح سے شریک تھا۔ جب مختار ثقفی قاتلوں کا بدلہ لے رہا تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد سے بھی بدلہ لینے کا حکم دیا اور پوری طرح سے نوجوانوں کو تیار کیا۔ ان کا سپہ سالار ابراہیم ابن اشتر نخعی کو مقرر کیا۔ جب وہ بندہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نکلا، پوری طرح سے ارادہ کیا تو وہاں پہ جا کے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں نے امام علی مقام کے ساتھ وہ سلوک کیا جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی نہ کیا تھا۔ یہ امام علی مقام کا قاتل ابن زیاد ہے جو آپ کے اور فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بن گیا تھا۔ امام حسین اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیویاں اس سے پانی نہ پی سکیں، حتیٰ کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ اب تم ابن زیاد کو قتل کر کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرو اور اس کے خون سے اپنی تلواروں اور نیزوں کو سیراب کرو۔ اور ابن اشتر نے اس روز ابن زیاد کی فوج کے ساتھ زبردست جنگ کی اور وہ جسے بھی تلوار مارتا اسے پچھاڑ کر رکھ دیتا۔ بہت سے اس کے لشکر والے وہاں پہ قتل کر کے واصل جہنم کر دیے گئے۔ ابن زیاد کا جب سر کاٹا گیا اور مختار کے پاس بھیجا گیا تو پوری طرح سے ابن زیاد کے سر کو کاٹ کے مختار کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن اشتر نے فتح کی خوشخبری مختار کے پاس بھیج دی اور بتایا کہ پوری طرح سے ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، ہر لحاظ سے اب وہ نہ بچے گا۔ آخری قاتل، سب سے بڑا سرغنہ جو ظاہر بھی تھا زیادہ اپنی ذات کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے چھپا رہا۔ دنیا نے ہمیشہ کسی کا بھی ساتھ نہ دیا۔ بڑے سے بڑے سرکش فرعون، نمرود، شداد، حامان وغیرہ دنیا کے اندر آئے،
خدائی کے دعوے کیے، دنیا میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، دنیاوی دولت تکبر کے نشے میں مست ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار، ہماری حکومتیں، ہماری سلطنتیں یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور اس ظلم کی چکی میں اس طرح سے لوگوں کو پیستے رہے کہ ہر کسی کا جینا محال کر دیا۔ آخر ان کی ذاتوں کے اوپر بھی وہ وقت آ گیا کہ یزید نے اپنے دور کے اندر اپنے اقتدار اور حکومت کی بقا کے لیے کہ میرا تاج رہ جائے، میرا تخت رہ جائے، میری حکومت، میری سلطنت یہ باقی رہ جائے، اس نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ مگر اللہ رب العزت کی تقدیر نے جلد ہی اس کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ یزید ایسا بدبخت اور یزید ایسا لعنتی تھا کہ اس کے بارے میں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یزید اس کے پاس ایک سانپ آیا اور اس نے اسے ڈس لیا، اور ایک روایت کے مطابق یزید اس کے پاس جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود تھا، لائٹ نہ تھی، روشنی نہ تھی، یہ رات کو گھبرایا ہوا، بڑی شدت کے ساتھ گھبرایا ہوا یہ اٹھا، اور ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے گھر کا چراغ یہ روشن کروں گا، یہ ارادہ لے کے کہ اپنے گھر کا چراغ میں روشن کروں گا۔ تو یزید اس ارادے سے چراغ روشن کرنے کے لیے چلا کہ بڑی تیزی کے ساتھ تیز ہوا، آندھی، طوفان کی صورت میں چلی، جس نے یزید کے اعتبار سے اپنی لپیٹ میں اس آگ نے لے لیا۔ یزید نے دیپ چلایا، تیز آندھی طوفان وہ چل پڑے، اور اسی کے اندر یزید پورے گہراؤ کے اندر، آگ کے کلاوے کے اندر آ گیا، اور اس آگ نے اس بدبخت کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ اس طریقہ کار سے یزید یہ بھی مارا گیا۔ یزید ایسا بدبخت کہ جس کے بارے میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے پہلے سے خبر دی۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان امر امتی قائما بالقسط حتی اول من یکون یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، میری امت کا معاملہ ہمیشہ انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے، جسٹس کی وجہ سے قائم رہے گا، بہترین امت کا معاملہ چلتا رہے گا، لوگ قرآن و سنت کے پابند ہوں گے، لوگ اللہ رب العزت کی یاد کے اندر وقت گزاریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہ ہوگی، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا، ہر کوئی دوسرے کا حامی ہوگا۔ فرمایا جب تک یہ انصاف رہے گا کائنات کے اوپر، میری امت کا معاملہ انصاف کے ساتھ قائم و دائم رہے گا۔ لیکن فرمایا سب سے پہلا جو بندہ اس عدل و انصاف کی سلطنت اور حکومت کو آ کے تباہ و برباد کرے گا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ قبیلے کا بندہ ہوگا اور اس کا نام یزید ہے۔ گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام پوری طرح سے یزید کا پتہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت ہوگا جو انصاف کے معاملے میں پڑھ کے، انصاف کو ختم کر کے ظلم کی آندھی کائنات کے اندر چلائے گا۔ پھر اس نے بہت سارے ظلم ڈھائے، شراب، زنا، ہر فحاشی اور یعنی اس کے زمانے کے اندر عام تھی۔ امام علی مقام اور دیگر اہل بیت اطہار آپ کے رفقائے کار، ان کا قتل عام، واقعہ حرہ، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ، الغرض کوئی ایسی بددیانتی اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ آخر
بدبخت ہو کے یہ بھی مرا، واصل جہنم ہوا۔ الغرض اللہ رب العزت کا قرآن، رب تعالیٰ کا کلام اور پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور فیضان پوری طرح سے جاری رہتے ہیں اور صادق آتے ہیں۔ الغرض جو اللہ کے پاک کلام نے فرما دیا وہ پوری طرح سے ہو کے رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ کے اوپر ہم انہیں بدل دیتے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے بھی اپنے انجام دیکھ لیے، اور جو قبر کا، حشر کا، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے وہ اس سے الگ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اصحاب کرام، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام قرابت والے ان کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔